ٹاپک ہے بچوں کی تربیت اور بچوں کے نام رکھنا۔ انتہائی اہم بات ہے یہ کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ بچوں کی نشو و نما، تربیت، تعلیم، ان کا ادب، ان کی پرورش کے لیے جو ہے ہمارے یہاں کچھ ایسی خرافات جنم لے چکی ہیں، ایسی نئی چیزیں کہ جن کا اسلامی طرز معاشرت سے کوئی خاطر خواہ جوڑ نہیں کرتا۔ تو سب سے پہلے بچے کا نام ہے۔ آج ہمارے یہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ نام رکھیں جو ڈراموں میں، فلموں میں اور انٹرنیٹ پہ موجود ہیں، ایسے نام رکھیں۔ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اس کا وہ میننگ کیا بنتے ہیں، اس نام کا مطلب، معنی، مفہوم کیا بنتا ہے۔ مشہور نام ہے ایان، اس کا معنی آتا ہے، اس کا معنی ہے کب، انگلش میں کہتے ہیں وین، کب، ایان۔ ہر گلی میں آپ کو ایان نام کا بچہ ملے گا، ہر گلی میں آپ کو ایان نام کا لڑکا ملے گا، لیکن اس ایان نام کا مطلب ہے کب۔ اب کب کوئی نام ہے؟ تو یہ شخصیت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک لڑکا ہے، اس کا نام ہے آزاد۔ کیا نام ہے؟ آزاد۔ اللہ نے حکم ہے، ہر چیز کی آزاد ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ تلاوت، نہ قرآن، نہ ماں باپ کا حکم، نہ پیسے کمانا، نہ خرچہ دینا، کوئی ہر فکر سے وہ آزاد ہے۔ اور جب پتہ کروایا تو بزرگوں نے بتایا کہ اس کا نام چینج کرو تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کا نام ہی بچپن سے آزاد ہے، تو آزاد ہر چیز سے بھی آزاد ہے۔ اس کا دوسرا بھائی ہے، اس کا جو ہے وہ اس کی سرکاری جاب ہے، وہ کماتا ہے، وہ اچھا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، وہ دونوں ایک وہاں سے پیدا ہوئے، لیکن ایک کا نام آزاد ہے تو وہ ماں باپ کی نافرمانی بھی اس کے ہے، اس کی اللہ کی نافرمانی بھی اس کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو نام پر بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھیں۔ باقاعدہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اگر برے نام رکھے جاتے ہیں، پتہ چل جاتا تو کانا یغیر الاسم الکبیر، حضور کو جیسے پتہ چلتا حضور نام فوراً تبدیل فرما دیتے تھے۔ پتہ چلتا نا کہ اس کا نام ٹھیک نہیں ہے، اس کا معنی، مطلب، مفہوم، میننگ غلط بن رہے ہیں، تو اللہ کے نام پر اس کا نام فوراً چینج فرما دیتے تھے۔ تو سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، واحسنوا ادبہم، اور انہیں اچھا ادب سکھاؤ، انہیں اچھا ادب سکھاؤ۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا، اسے ادب آداب سکھانا، معاشرے کے لیے اچھا شہری بنانا، والدین کے لیے فرما بردار بیٹا بیٹی بنانا، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور اگر اولاد کا چال چلن اچھا نہ ہو، انداز گفتگو اچھا نہ ہو، رہن سہن کا طریقہ اچھا نہ ہو، مہذب و تربیت یافتہ ڈسپلن نہ ہو، تو چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہوتی، ادب و احترام نہیں ہوتا، نہ مرتے وقت اس کے لیے کوئی فائدہ دے گا، آپ کو کروڑ روپے چھوڑ جانا، پراپرٹی بزنس بنا کے جانا، کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر آپ نے اس کو تعلیم و تربیت کا زیور نہیں پہنا ہے۔ اگر تعلیم و تربیت نہیں کی تو وہ آپ کا کسی بھی صورت آپ کو فائدہ نہیں دے گا، بس وہ پیسہ کمانے میں لگا رہے گا۔ سب سے ضروری یہ ہے کہ بچوں کو اچھے نام سے جو ہے وہ موسوم کیا جائے، اچھے نام رکھے جائیں۔ اس کے بعد سب سے ضروری، جب بچہ جو ہے وہ سمجھدار ہو جائے، اسے سب سے پہلے اللہ کا نام پڑھائیں، کلمہ شریف پڑھوائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں، اور باقاعدہ اس پر پراپر حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور آج بھی نمایاں نام ہے ان بچوں کا جن کو گھٹی میں ماں نے محمد رسول اللہ کی محبت کا سبق درس دلایا، جنہوں نے اپنی لوری میں اپنے بیٹوں کو قرآن اور کلمہ طیبہ کی دولت سے مزین کیا، آج بھی معاشرے میں ان کا نمایاں ایک کردار اور حیثیت اور ایک شخصیت واضح ہوتی ہے۔ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، وحب اہل بیت، میرے اہل بیت کا پیار سکھاؤ، میرے اہل بیت کا
محبت اور جو ہے وہ عزت ادب کرنا سکھاؤ. تیسری فرمایا وکثرت تلاوت القرآن، اور کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ، کثرت کے ساتھ قرآن کو. لیکن کل کی حدیث پاک وائٹ بورڈوں پہ لکھی ہوئی ہے ادھر کہ ہم نے قرآن کو اتنا اونچا رکھ دیا کہ بس ٹھیک ہے اونچا پڑھا ہے برکت کے لیے کافی ہے. اور چومیا چٹیا بوسا لیا سینے نہ لایا، قرآن کی محبت کا حق ادا ہو گیا. یہ ہماری قرآن سے محبت ہے. تو حضور نے تو باقاعدہ فرمایا آتے وہ اولاد ثلاثہ کے ساتھ حب نبیکم، نبی کی محبت، حب والدین، میرے اہل بیت، میرے گھر والوں کا پیار، وکثرت تلاوت القرآن، اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن سکھاؤ اپنے بچوں کو. بچوں کو آپ سکھائیں گے، بچپن میں سکھائیں گے تو عادت بنے گی، تو وہ روزانہ کی ڈیلی بیسس پہ قرآن پڑھیں گے. صرف رمضان میں نہیں پڑھیں گے، 11 مہینے قرآن بند پڑھا ہے، الماریوں میں، تاکوں میں، غلاف خانوں میں، گلستانوں میں، ڈبوں میں بند پڑھا ہے. بس ہفتے بعد، 2 دن بعد، 10 دن بعد چون کے مس کر کے سینے سے لگا کے رکھ دیا. بس یہ ہماری محبت ہے قرآن سے، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے نام اچھے رکھو، ان کی تربیت آسان انداز سے کرو، انہیں ادب آداب سکھاؤ. فرمایا انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم، بے شک قیامت کے دن تمہیں اپنے ناموں سے پکارا جائے گا. سبحان اللہ، کیا بات ہے. جس کا خوبصورت نام ہوگا، زاہد عبادت کرنے والا، زہد و تقوی، عابد عبادت کرنے والا، مثال دے رہا عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ، غلام رسول، کتنا خوبصورت نام ہے، کتنے خوبصورت نام ہے. محمد علی، محمد حسن، ہزاروں لاکھوں. حضور علیہ السلام کے صحابہ صحابیات کی تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000. حضور کے صحابہ صحابیات کی تعداد وہی ہے جو اللہ کے نبی اور رسولوں کی تعداد ہے. بڑی خوبصورت بات ہے. تو 1,24,000 صحابہ اور صحابیات کے نام ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کریں آپ کو مل جائے گا. ان میں سے کوئی ایک نام رکھ لیں. ہاں جی، ہزاروں ناموں میں سے کوئی ایک بھی آپ کو پسند نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو مطلب یہ ہے کہ نام اچھا ہونا چاہیے. یوم قیامت اپنے ناموں سے بلایا جائے گا. واسماء آبائکم، تمہارے باپوں کے نام سے پکارا جائے گا، یعنی فلاں بن فلاں. ہاں جی، احمد بن محمد مثال کے طور پر. فحسنوا اسماءکم، پس لوگوں تو اچھے اچھے نام رکھا کرو، اچھے اچھے خوبصورت نام رکھا کرو. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی، غریب عورت، اپنی 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے. میں نے اسے 3 کھجوریں دی، کیونکہ 2 بچیاں تھیں اور ایک اس کی ماں، ان کی ماں. تو انہوں نے ایک کھجور ایک بچی کو دی. حضرت عائشہ کی حضور علیہ السلام کی کون ہے؟ مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس عورت آئی، 2 بچیوں کو اٹھائے ہوئے، 3 کھجوریں عطا فرمائیں. عورت نے ایک کھجور ایک بچی کو، دوسری بچی کو، تیسری کھجور اپنے منہ میں ڈالنے لگی تھی کہ بچیوں نے اشارہ کر دیا کہ امی مجھے دے دو. اس نے بھی کہا امی مجھے دے دو. عورت ماں کی ممتا کا پیار جاگا. ہے کوئی ایسی شخصیت؟ ہاں جی، کائنات میں کوئی ہے ایسا بندہ تو لاؤ. ماں نے اپنے منہ میں ڈالنے کے بجائے انہوں نے کھجور کو ڈیوائڈ کیا، 2 پیسے میں 2 ٹکڑے کیے، تقسیم کر کے ایک ٹکڑا ایک بچی کے منہ میں، دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کے منہ میں دیا. یہ بات اللہ کے محبوب علیہ السلام کو سیدہ عائشہ نے جا کے بتائی تو سرکار علیہ السلام نے قال نبی ان اللہ قد اوجب لها بهم الجنہ، اللہ نے اس عمل کی وجہ سے جنت کا داخلہ ان پر لازم فرما دیا. جنت میں جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کی محبت کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ سے آزاد فرما دیا، دوزخ سے نجات دے دیا، دوزخ سے چھٹکارا مل گیا. جنت لازم و واجب قرار دی گئی بچیوں کی محبت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس حدیث کے راوی ہیں، جس بندے نے 2 بچیوں کی اچھی تربیت کی حتیٰ کہ وہ جوان ہو گئی، جا یوم القیامت انا وهو دم اصابعہ. یہ حدیث جمعے میں بیان ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی 2 بیٹیوں کی تعلیم و تربیت اچھے طریقے سے کی تو قیامت کا دن اس طرح ہوگا کہ وہ اور میں اس طرح جنت میں اکٹھے جائیں گے جس طرح ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھے جائیں. سبحان اللہ. خوش نصیب ہے وہ افراد جن کی بچیاں بیٹیاں ہیں اور وہ اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں. بڑے خوش نصیب یہاں تشریف فرما ہے.
الحمدللہ جو اپنے بچوں کو اچھا نام رکھتے ہیں، ان کو تعلیم و تربیت سے مزین کرتے ہیں اور انہیں ادب آداب سکھاتے ہیں، اور معاشرے میں ایک جو ہے باعزت باوقار بیٹی، باعزت باوقار بہن، اور پھر باعزت باوقار ماں، پھر ماں سے بیوی یا دیگر جو رشتے ہیں وہ سارے بن جاتے ہیں اگر ایک عورت پڑھی لکھی ہو، تعلیم یافتہ ہو۔ تو یہ والدین کی، پیرنٹس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ زور دیں۔ معاشرے میں جو ہمارا چال چلن ہے، یورپین کلچر ہے، مغربی تہذیب ہے، ڈراموں، فلموں اور جو ہے وہ ٹی وی انڈسٹریز کے جو نام ہے وہ نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پسند ہے یا نہیں۔ حضور کے صحابہ کے اتنے نام ہیں، صحابیات کے اتنے نام ہیں، اللہ کے نبیوں کے اتنے نام ہیں، آپ رکھتے جائیں، نام رکھ نہیں ہوگے آپ کے بچے ختم ہو جائیں گے، اتنے نام ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کا نام اچھا رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر فوکس کریں تاکہ بروز محشر ہم سے پوچھا نہ جائے۔ انشاءاللہ اس پہ ابھی اور بھی بیانات آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو پڑھا سیکھا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی محترم کا کوئی کویسچن ہے جی۔ سر صاحب ایک قرآن میں لفظ آیا ہے بشر، بشر اور ایک لفظ آیا ہے انسان، جی، ان میں فرق بشر اور انسان میں فرق یہ میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا۔ میں تھوڑا سا ہنٹس دے دیتا ہوں، آپ مجھے کل دیکھ کر بتائیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ اور قرآن کہہ رہتا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے، بشر کا نہیں فرمایا۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، بشر کا نہیں فرمایا۔ یہ دونوں علیحدہ کیٹیگری ہیں۔ اب ذرا اپنے علم کے حساب سے یعنی کہ بشر اور انسان کا جو لفظ ہے یہ کیٹیگریوں میں بہت فرق ہے، ورنہ اپنے نبی فرما دیتے کہ یا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام ابول انسان نہیں، ابول بشر ہیں، کہ مطلب یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ ذرا آپ کائنڈلی ذرا بریف کریں گے۔ دیکھوں گا، اس پہ اسٹڈی کرنا پڑے گا، میرے ذہن میں نہیں ہے، دیکھوں گا۔ میں نے اس باتوں پہ سوچا ہے نا کہ یہ ادھر نقصان والی چیز پہ انسان استعمال ہو رہا ہے، مرتبے والے مقام پہ بشر استعمال ہو رہا ہے، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت شکل والا آپ نے بتایا، وہاں بھی لفظ کیا ہے لقد خلقنا الانسان، بشر کا لفظ نہیں استعمال ہوا، کیونکہ آگے اس کو نقصان کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ وہ گھٹیا ترین مقام کی طرف چلا گیا۔ دیکھنا قرآن نے ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ذرا کائنڈلی آپ میں دیکھوں گا اس کا ڈفرنس کیا ہے، اس کا فرق کیا ہے انشاءاللہ۔